استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پاکستان کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا۔ کہا مسلح افواج کے خلاف گھناؤنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سائفر کا ڈرامہ رچانے والوں نے اسی ملک کی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی جسے بانی کو رہا کرانا ہے، وہ پاکستان آئے۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے۔ جو سازش یہ 2 سال رچاتے رہے، سائفر کا نام لے کر یہ سازش ہو گئی، میر جعفر پڑ گئے، پھر آپ نے وہاں پہ ایک پراپر پی آر فرم ہائر کر لی۔ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں وہاں سے؟ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کے خلاف ایسی گھناؤنی کیمپین چلاتے ہیں آپ۔ ایک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ آج آپ ایک نیا ڈرامہ رچاتے ہیں اور اس ورکنگ گروپ کو آپ یہ لیٹر لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے۔ پاکستان تو آؤ آپ، اگر محب وطنی ہیں، اگر لیڈر کو چھڑوانا ہے تو یہاں آ کے بیٹھو۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ملک صرف سیاست اور سیاستدانوں کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جھوٹ اور ہٹ دھرمی برے رویے ہیں، اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا بحیثیت قوم ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ انتقامی سیاست سمجھانے کے لیے دلچسپ مثال بھی پیش کی۔ ملک سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کا نام سیاست کیوں رکھ دیا ہے جن کی وجہ سے کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا؟ اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہٹ دھرمی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے۔ یہ جو چیز ہے ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ان چیزوں کو برے رویوں کے طور پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، تدارک کرنے کے لیے تحریک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی کو جو ہے وہ کمرہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اسے کمرہ بھی شیئر کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ساتھی جو ہے وہ اس کے بیڈ پہ قبضہ کرتا ہے تو اسے زمین پہ سونا پڑتا ہے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے تو پھر وہ بھی کسی کو کمرہ شیئر نہیں کرنے دیتا، وہ بھی کسی کو جو ہے وہ بیڈ پہ نہیں سونے دیتا۔ یہ کیا کو ہمارا کوئی قومی یہ سانحہ ہے؟ من حیث القوم ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے۔